کیا آپ جانتے ہیں کہ غربت ظلم ہے، ایمان نہیں ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غربت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ غربت کیسے آتی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی قوم اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتی ہے، ناشکری کرتی ہے، تو اللہ اس قوم پر کون سے دو عذاب مسلط کرتا ہے؟ سارے حقائق جانیے آج کی اس ویڈیو میں، جڑے رہیے اس ویڈیو کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ میری معزز بہنوں، میرے معزز بھائیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ہمارا موضوع گفتگو غربت کیسے آتی ہے، سرور کائنات کی احادیث اور فرامین معصومین علیہ السلام کی روشنی میں ان تمام حقائق کو آج کی اس ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ تمام میل فیمیل دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک جڑے رہیے۔ دیکھیے، غربت مٹائیے، غربت مٹائیے، یہ کوئی افسانوی جملہ نہیں ہے، یہ کوئی ڈرامائی جملہ میں ادا نہیں کر رہا۔ غربت مٹائیے اس لیے کہ یہ ظلم ہے، اور مولا علی علیہ السلام کا ماننے والا کبھی بھی ظلم برداشت نہیں کر سکتا۔ غربت مٹائیے اس لیے کہ غربت ایمان نہیں ہے۔ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پہ یہ ارشاد فرمایا۔ بہت توجہ کے ساتھ میرے معزز بھائیوں اور بہنوں اس حدیث کو اپنے ذہنوں میں باندھ لیجئے گا کہ سرور کائنات نے کیا فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں قاد الفقر ان یکون کفرا۔ سرور کائنات فرماتے ہیں کہ قریب تھا کہ اللہ غربت کو، تنگ دستی کو، افلاس کو، فقر کو کفر قرار دے دیتا۔ دیکھا، سنا آپ نے کہ میں نے یہ جملہ کیوں کہا کہ غربت مٹائیے؟ آپ نے سن لی، یہ حدیث متفق بین الفریقین شیعہ سنی تواریخ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ غربت مٹائیے کیونکہ یہ کفر کے قریب کر دیتی ہے۔ تو میرے معزز سامعین، اسی طرح نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، بہت توجہ کے ساتھ آپ فرماتے ہیں، الفقر هو الموت الاکبر۔ یہ جو غربت ہے، تنگ دستی ہے، فقر ہے، افلاس ہے، یہ سب سے بڑی موت ہے۔ کیوں سب سے بڑی موت ہے؟ کیونکہ یہ انسان کے خواب، انسان کی عزت اور انسان کے سکون کو دفن کر دیتی ہے۔ میرے معزز سامعین، میرے جملے یاد رکھیے گا، یہ جو عام موت ہوتی ہے نا، عام موت، مولا علی نے کیوں فرمایا کہ فقر سب سے بڑی موت ہے؟ عام موت ایک بار آتی ہے، ایک بار مارتی ہے، لیکن غربت ایسی موت ہے جو روز روز مارتی ہے۔ تو میرے معزز سامعین، میرے مولا فرماتے ہیں کہ غربت مٹائیے، غربت مٹائیے۔ بہت توجہ کے ساتھ میرے ان جملوں پہ توجہ کیجئے گا۔ اب یہ غربت آتی کیسے ہے؟ میرے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ غربت ان لوگوں کے پاس آتی ہے جو اسے بلاتے ہیں، جو اسے بلاتے ہیں۔ جو غربت سے لڑتا ہے، غربت ان کے قریب بھی نہیں آتی۔ یہ حقائق ہیں، بالکل آپ متفق ہوں یا نہ ہوں۔ جو غربت سے لڑتا ہے، غربت اس کے قریب نہیں آتی۔ بہت توجہ کے ساتھ ہم قرآن سے بھی پوچھیں گے، قرآن سے بہت توجہ کے ساتھ دیکھیے۔ بات یہ ہے کہ ایک قوم غریب تھی، امیر کیسے ہو گئی؟ ایک قوم امیر تھی، غریب کیسے ہو گئی؟ یہ سب ہمیں قرآن بتا رہا ہے، سب کچھ قرآن کے اندر موجود ہے۔ میرے معزز سامعین، ہم نے قرآن کو فقط ثواب کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ قبروں پہ پڑھتے ہیں، رات کو شبینے پڑھتے ہیں، تراویاں پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھتے نہیں۔ افلا یتدبرون فی القرآن، تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ جب ہم قرآن میں تدبر کریں گے، تفکر کریں گے، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے تمام مسائل کا حل قرآن کے اندر موجود ہے۔ ہم نے قرآن کو گھروں کے اندر سجا کے رکھا ہوا ہے گھر کی برکت کے لیے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ قرآن ایک ضابطۂ حیات ہے، نہ کہ ثواب کے لیے اسے نازل کیا گیا کہ اسے پڑھیے اور ثواب حاصل کیجیے۔ میرے معزز سامعین، ثواب بھی حاصل کیجیے، لیکن اس میں تفکر بھی کیجیے، اس میں تعقل بھی کیجیے، اس میں تدبر بھی کیجیے۔ آپ کے تمام مسائل کا حل اس قرآن کے اندر موجود ہے۔ ایک قوم غریب ہے، وہ امیر کیسے ہوگی؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 112 میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان۔ توجہ کے ساتھ، فکفرت انعم اللہ فاذاق اللہ لباس الجوع والخوف۔
جا کے ہوم ورک کیجئے گا، اس آیت کو قرآن کے اندر پڑھیے گا اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیے گا کہ پروردگار عالم کیا فرماتا ہے۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ، اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں ایک بستی والوں کی مثال پیش کرتا ہوں۔ ایک بستی تھی، ایک قریہ تھا، اس کی مثال پیش کرتا ہوں۔ کانت آمنۃ مطمئنہ، اس بستی میں امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا۔ کیوں امن بھی تھا، اطمینان تھا؟ کیوں تھا؟ اس لیے کہ یاتی رزق رغدا من کل مکان، ان پر رزق کی بارش ہو رہی تھی۔ تو معلوم ہوا جہاں رزق ہو وہاں امن بھی ہوگا، وہاں اطمینان بھی ہوگا، وہاں امن بھی ہوگا، اطمینان بھی ہوگا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ان پر رزق کی بارش ہو رہی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ اچانک کیا ہوا؟ فکفرت عنہم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، ناقدری کی۔ جب انہوں نے اللہ کی نازل کردہ نعمتوں کی ناشکری کی، ناقدری کی، تو ہم نے کیا کیا؟ فَأَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسُ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو ہم نے اس قوم پر دو عذاب مسلط کر دیے، ایک خوف کا اور ایک بھوک کا۔ تو میرے معزز سامعین، میرا ایک جملہ یاد رکھیے گا، پلے باندھ لیجئے گا، پلے۔ یہ قرآن کا میسج ہے، میرا ذاتی نہیں ہے، یہ قرآن کا پیغام ہے، یہ قرآن کا پیغام ہے۔ آج کا نتیجہ یہ ہے کہ جہاں اللہ کی نعمتوں کی قدر کی جائے گی وہاں اطمینان بھی ہوگا، وہاں امن بھی ہوگا، اور جہاں اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہوگی، ناشکری ہوگی، وہاں بھوک ہوگی اور خوف ہوگا۔ یہ میرا جملہ یاد رکھیے گا۔ میرے معزز سامعین، دیکھیے، آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسا پیغام زیادہ لوگوں تک پہنچے، زیادہ لوگ ایسے پیغامات سے مستفید ہوں، تو میری اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں دوستوں کے ساتھ، لائک بھی کریں، کمنٹ بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ والسلام۔